اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوارڈینیٹر حقیقہ پاکستان، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی۔ 23 جون 2026 اہم ترین پیغام پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے، خاص طور پہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، ان ملازمین کے لیے پیغام ہے۔ اب ہو گیا لائیو میں، آپ آگے بھاگ جاؤ۔ فیڈرل کا بجٹ آج جو ہے وہ اپروو ہو گیا، اور جو 7% اضافے کی خبر تھی، اور جتنے بھی ساتھی اسلام آباد کے پروٹیسٹ میں شریک ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ فیڈرل کے لیول کے اوپر جو ہمارا مطالبہ تھا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کا، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا بھی، کنوینس الاؤنس کا بھی، وہ ہم نے جو ہے وہ اپروو کروایا۔ اور ہمیشہ سے گزشتہ سال سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو جو بھی برات فیڈرل کے اندر جو ہے ملتی تھی، پروونسز اس کو فالو کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ پھر سے وضاحت کر دوں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی، کہ بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں جی ڈی آر اے جو ہے وہ صوبوں کے اندر نہیں مل رہا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، تو اس کی بجائے ہمیں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ تو ڈسپیرٹی، اور دوسرا یہ کہ یہ بیسک پے کے اندر ضم نہیں ہوگا، پینشن کا اس کے اندر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فیڈرل کے اگر ملازمین کی بات کی جائے تو 14 لاکھ ملازمین میں سے تقریباً 12.5 لاکھ یا 12 لاکھ ملازم جو ہے وہ بینیفیشری ہے 100% یا 300% سے زیادہ کا۔ کوئی ہیلتھ الاؤنس لے رہا ہے، کوئی پرفارمنس الاؤنس لے رہا ہے، کوئی رسک الاؤنس لے رہا ہے، کوئی جوڈیشل الاؤنس لے رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور وہ بھی بیسک پے کے اندر جو ہے وہ ضم نہیں ہوتے۔ تو یا تو جو ساتھی پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی فلانا 600 گنا زیادہ تنخواہ لے گیا یا 300 گنا زیادہ لے گیا، ہمیں بھی اس کے برابر دی جائے، تو یہ اس کو برابر کرنے کے لیے، یا تو ہم وہ مطالبہ ہی نہ رکھیں 600% اور اڈھاک میں جو بھی اضافہ ہو 10% ہوتا ہے تو وہ 300% والا بھی لے رہا، اور یہ ساری چیزیں۔ تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اس لیے ہے کہ وہ زیادہ مراد لے رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو نہیں ملتا۔ اس کی بنیاد بھی صوبائی سیکریٹریٹس کے اندر وزیر اعلیٰ ہاؤسز میں پہلے رکھی گئی، پھر یہاں پہ پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بے شمار ادارے ہیں جو لے رہے ہیں۔ پروونسز کے اندر اگر بات کی جائے یہ کیوں نہیں مل رہا، تو لاسٹ ٹائم کشمیر، گلگت بلتستان کے اندر بھی جو ہے یہ ملا، خیبر پختونخوا میں 15% ملا۔ بلوچستان کے ساتھی بھرپور جدوجہد جو ہے وہ کر رہے ہیں ابھی بھی، گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ٹیبل اور اس پہ نہیں آ رہی۔ وہاں پہ بھی بہت سے ساتھی قیادت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، قیادت تو نوکری سے برطرف ہو چکی اور اس کے باوجود وہ تحریک کے اندر ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پینشن کے اوپر کٹ ہو 2 دسمبر کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، لیو ان کیشمنٹ کے اوپر کٹ ہو، یا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں دینا ہے، یہ تمام جو ہے پیسے بچا کے مخصوص اشرافیہ اور ان کو دیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال اس کے اوپر احتجاج ہوا، تمام تنظیمیں اکٹھی تھیں، کچھ ساتھیوں کے تحفظات ہوئے، علیحدہ ہوئے، ہم نے پوری اپنی کوشش کی ساتھیوں کو اکٹھے کرنے کے حوالے سے، نہیں ہو سکے، اور پھر ہم نے تحریک کا اعلان بھی کیا جنوری میں آ کے۔ 10 دن جو ہے ہم نے دھرنا دیا، ساتھیوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا بائیکاٹ بھی کیا، گورنمنٹ کو خطوط بھی لکھے، اور انفارچونیٹلی وہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، بٹ اس کے فروٹفل ریزلٹس جو ہے وہ نہیں مل سکے۔ اس بجٹ کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھیوں نے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے کال دی ہوئی تھی، دوسری سائڈ کے ساتھیوں نے، ہم نے کوئی علیحدہ جگہ نہیں رکھی۔ بالکل بجٹ کے دن کی ہم نے بھی کال دی کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر آئے، اور اپنی بھرپور کوشش جدوجہد کے ساتھ وہاں پہ ہاتھا پائی پولیس کے ساتھ تمام چیزیں ہوئیں کہ گورنمنٹ سنجیدگی سے لے، بٹ گورنمنٹ نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ دھرنے کے اندر موجود بہت سے ساتھیوں کی
ख्वाहिश थी कि साथी इकट्ठे हो जाएं, एक जो है कलेक्टिव एफर्ट करें। पंडाल में मौजूद तमाम साथियों की मशावरत से हमने जो है एक वफद तश्कील दिया, वो मस्जिद शोहदा के अंदर बैठे, और ये तासुर ना जाए कि जो दूसरी साइड के होते थे कि बाजवा साहब शायद करते हैं, और वो साथियों ने बैठ के वहाँ पे एक डिसीजन लिया, एक कमेटी तश्कील दी गई, साथियों ने मस्जिद में बैठ गई अपनी तय एक फ़ैसला किया धरने को मौखर करने के हवाले से। हमने बिल्कुल उसको भी ऑन किया। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जब स्टेज से जो है ये बात की जा रही थी, ये सारी चीज़ें, तो धरने में से कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे कहा जी कि वो लोग तो हमें बातें करेंगे। तो वहाँ पे मेरा बड़ा क्लियर कट स्टांस था कि जो एहतजाज में भी नहीं आया और वो घरों में बैठ के बातें करेगा तो वो मेरी भी जूती के नोक के ऊपर है, और पंडाल में मौजूद जो साथी हैं उन्हें भी जूते के नोक के ऊपर रखना चाहिए कि जो पंडाल के अंदर मौजूद है साथी वो एतराज़ करे, वो सवाल उठाए, वो क्वेश्चन करे लीडरशिप के ऊपर, तो समझ भी आती है। और जिन साथियों ने किया हमने उनको कायल भी किया वहाँ पे कि घरों में बैठे हुए किसी साथी को ये इजाज़त नहीं है कि वो एहतजाज में भी ना आए। 10 लाख मुलाजिम हो, 9,99,000 उसमें से कोई सवाल ना करे। और कुछ साथी मेरे मैसेजेस को बड़े गौर से सुनते हैं और उसके अंदर से मखसूस चीज़ें जी कि वो फ़लाने ने ये कह दिया, फ़लाने ने ये कह दिया, तो हर चीज़ का पैराए होते हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर कायम हूँ कि जो जिद्दोजहद का हिस्से में नहीं है, जिसने एफ़र्ट नहीं की, जो 10 दिन के धरने के अंदर वहाँ पे नहीं था, जो डिवीज़न के एहतजाजों में नहीं था, जो उसके अंदर शामिल नहीं था, वो घरों में बैठ के जो है सवाल किस तरह से करे। कल इंशाअल्लाह ताला आपको कहा था कि अशूरे के बाद जो है पंजाब के हवाले से लाए अमल देंगे। हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब चेयरमैन अगीगा पंजाब की मेज़बानी के अंदर जो है फैसलाबाद के अंदर दोनों साइडों के जो साथी हैं इंशाअल्लाह ताला उनकी मीटिंग हो रही है, और एक सख्त लाए अमल जो है, ऐसा लाए अमल कि जिस पे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो। और अगर पंजाब का मुलाजिम मजबूर है महंगाई के हाथों से, लीव इनकैशमेंट के हवाले से, पेंशन के हवाले से जो 7% इजाफा हुआ है, और बाकी तो एडहॉक भी जम करने के हवाले से भी नथिंग इज़ फाइनलाइज। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि ख़बरें आ रही हैं कि शायद पंजाब के अंदर जो है ये एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जो है वो जम हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक जो है ऑन रिकॉर्ड या पेपर के ऊपर या किसी ज़िम्मेदार की तरफ से नहीं आई है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात भी हुई, लास्ट टाइम भी उन्होंने एफ़र्ट की बट नहीं सुनी गई, और हमारा बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ था कि आप अगर कश्मीर में जाके जो है मामलात हल करवा सकते हैं, सारे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन सकते हैं, तो बहैसियत पंजाब के सदर जो है आप अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहिबा से भी बात की, फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आगे चलेंगी। बट इसके साथ साथ ऑन ग्राउंड ये राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज थे कि बच्चा भी जब तक ना रोए तो माँ भी उसको दूध नहीं देती, मगर बदकिस्मती के साथ कि बच्चा रोए भी, सुतेली माँ हो तो वो दूध भी नहीं देती। और यही पंजाब के मुलाजमीन के साथ जो है रवैया रवा रखा जा रहा है। बड़ी उम्मीदें थीं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ भी, उन्होंने बड़ा मायूस किया। पहले तो हम ये समझ रहे थे कि शायद उन तक जो है हमारी आवाज़, हमारा मैसेज जो है वो नहीं पहुंच रहा, बट ये नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े एहतजाज भी किए जाएं और ये सारी चीज़ें। अब कल इंशाअल्लाह ताला साथी बैठेंगे, क्या लाहे अमल देना है इस हवाले से मुलाजमीन ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपको आपके राइट्स ये चीज़ें मिले, बट ये कतन नहीं हो सकता कि एक चकोर था महमूद गजनवी या कौन से बादशाह थे, तो एक शिकारी बेचने के लिए उनका टांग से तो लंगड़ा है, मगर ये शिकार के अंदर हमारे लिए बड़ा करामत होता है। ये आवाज़ निकालता है इसके कबीले के, जब दीगर चकोर आते हैं तो हम उसका शिकार कर लेते हैं। तो उसने 10 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर ख़रीदा और उसको ज़िबा कर दिया। तो हमारे भी कुछ मुलाजमीन भी और कुछ कायदीन भी
جو ہے اس طرح کا اس پوری سینیریو کے بعد کہ جب یہ اتحاد بھی ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ایک بڑا جی یہ پارٹ 2 ہو گیا. پہلی لائیو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسیج کو آپ نے شیئر کرنا ہے کہ تمام کمیونٹی تک جو ہے یہ پیغام پہنچے کہ کل جو دونوں سائیڈوں کے ساتھی تھے مسجد شہداء کے اندر، جو ہمارے عقیقہ پنجاب کے چیئرمین غلام محی الدین صاحب اور دوسری سائیڈ کے ساتھی سنگھیڑا صاحب اور ان کی طرف سے جو ساتھی تھے، جو ایک ایگریمنٹ آپ کہہ لیں، معاہدہ کہہ لیں، یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ بیٹھ کے کی ہے. کل اس کے حوالے سے میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور سخت لائے عمل جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے. بٹ جب تک ملازم جو ہے وہ عملی طور کے اوپر قائدین کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو ہے وہ ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے. رول 17A کے حوالے سے بھی ایک پازیٹیو چیز ہے کہ پینڈنگ کیسز جو تھے اس کے حوالے سے جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لی ہے. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ بہت سے ڈیسیجنز اس حوالے سے آ چکے تھے. انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا کہ ان کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن تھی اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہ بات کریں گے، بٹ بات کے ساتھ ساتھ عملی طور کے اوپر جب احتجاج ہو رہا ہو، اب یہی کل بیٹھ کے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کیا ایسا قدم اٹھایا جائے کہ جس سے پنجاب گورنمنٹ کو ہیٹ پہنچے اور وہ سنجیدہ نوٹس کے اوپر آ کے جو ہے کوئی ملازمین کے حوالے سے جو ہے وہ نیگوسیشنز کریں. کہ ابھی تک پریکٹیکلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2022 کے اندر ایٹ دیٹ ٹائم جب چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ہماری 15% DRA کے اوپر، تو تب وہ نیگوسیشنز ہوئی تھی. یا دھرنے کے اندر 35% جب ملک احمد خان صاحب نے آ کے اناؤنس کیا تھا، رننگ بیسک پے تھی، یہ ساری چیزیں تھی. ساتھی صفوں میں اتحاد رکھیں. بالکل مایوسی ہوتی ہے، قائدین بھی انسان ہیں، مشینیں نہیں ہیں، اور فرشتہ رحمان باجوہ بھی نہیں ہے. ہر بندے کے ایموشنز ہیں، میرے بھی فیملی ہے، بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 دن ہم وہاں پہ روڈز کے اوپر بیٹھیں، ساتھی گھروں میں بیٹھے ہوں، آرام کر رہے ہوں. ڈویژن وائز ہم پروٹیسٹ کریں، اس کے اندر ایک اچھی تعداد ہو، مگر اس سے ڈبل تعداد جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہو. اب تو آپ کے لیے دونوں گروپس کو جو ہے وہ اکٹھا کر دی، اور باہر شاید کوئی بھی نہیں رہ رہا ہوگا. جو رہ رہا ہوگا تو اس کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. فیڈرل کے اندر سے ہم نے ایک دفعہ پھر سے بیس لائن بنائی. بہت سے ہمارے جو ساتھی یہ کہتے تھے جی وفاق سے فائدہ نہیں یا کچھ ہے. تمام پروونسز کے اندر وہی 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہے وہ ضم ہوئے جو فیڈرل کے اندر ہوئے. کنونس الاؤنس وہی 50% جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز یا پینشن وہی 7% ہوا ہے، مگر پنجاب کی بدقسمتی کہ وہ بھی 3.5% جو ہے وہ دیا گیا ہے. 10 لاکھ پنجاب کا ملازم ہے. بالکل آپ لوگ تیاری رکھیں. عقیقہ پاکستان نہیں تو پھر کون؟ سوال یہی ہے. ساتھ الائنس میں دیگر جو ساتھی ہیں پنجاب کی یونینز تمام، عقیقہ 1 کہیں، 2 کہیں، A کہیں، B کہیں، C کہیں، آپ کا اتحاد کہیں، جو بھی ہیں سارے ایک پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آ چکے. مسجد شہداء میں اس کی کمیٹی بنی اور کل اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہے. کچھ لوگوں کو شاید یہ پریشانی ہے کہ وہ اس میمورینڈم یا اس کا حصہ نہیں بنے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آن دی گراؤنڈ آپ تمام ساتھی جو احتجاج کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے رائے لی گئی. ساتھیوں نے کہا کہ جی یونٹی ہونی چاہیے، اور بالکل آن دی اسپاٹ ساتھیوں کو نامینیٹ کیا اور ان کو بھیجا. کوئی ڈکٹیشن نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جو ساتھیوں نے اپنی تئیں ایک فیصلہ کیا،
مؤخر اور اس کے کرنے کا چیزیں آپ کے سامنے ہیں، محرم اور حرام کے تقدس کے حوالے سے. اور کل انشاءاللہ تعالی میٹنگ جو ہے وہ کال کی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 85% جو ہم وفاق میں جو ہے وہ لے چکے ہیں، اور جن اداروں کے ساتھ ڈسپیرٹی چل رہی تھی اس میں سے بہت سے اداروں نے اپنا جو کوئی ایگزیکٹو الاؤنس کی صورت میں لے رہا تھا، کسی دوسرے الاؤنس کے صورت میں لے رہے تھے، انہوں نے اس کو اس بجٹ کے اندر اور اس سے پہلے ڈیفریز بھی کروا لی ہے. مینس کہ 2022 کا جو پے اسکیل ہے وہ اس کے اوپر جو ہے چلے گئے. مطلب کیا ہوا کہ ہمیشہ سے یہ جو کمیونٹی ہے، آپ اور میں، ہمیں ہمیشہ سے جو ہے وہ شودر سمجھا گیا، جو ایک کیٹیگری ملازمین کے اندر رکھی گئی ہے. اور جب ہم ان کے نزدیک پہنچنے لگے تو وہ ڈیفریز کروایا. بٹ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو ڈیفریز کر کے آگے چلے گئے ہیں. اب ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کا ڈیفریز نہ ہوتا تو ہم اپنے کی ڈیفریز کی بات نہیں کر سکتے تھے. ہم نے انشاءاللہ تعالی بقایا بھی لینا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر ہم نے اس کو ڈیفریز بھی کروانا ہے. اور باقی پینشن ریفارمز، یہ ساری چیزیں گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہونا. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. آئندہ کا لائے عمل جو ہے انشاءاللہ تعالی کل آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیا جائے گا. بلوچستان کے حوالے سے 3.5 لاکھ ملازم آپ کے قائدین نے کال دی ہوئی ہے مکمل قلم چھوڑ ہڑتال کی، تدریسی عمل کے بائیکاٹ کی، تالہ بندی کی. اپنے عبدالقدوس کاکڑ صاحب، یونس کاکڑ صاحب، 50 کے قریب آپ کے ساتھی جو ہے رائٹ نو دے ہیو بین اریسٹڈ، وہ قربانی دے رہے ہیں. پھر سوال وہی ہے کہ وہ لوگ میری جوتی کے نوک کے اوپر ہیں کہ جو ان قائدین کی قربانی کے اوپر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے سوال جو ہے وہ اٹھائے، یا کسی بھی اس کے اوپر جو ہے اپنے قائدین کا بازو بنے، جو اپنی نوکریوں سے برطرف ہیں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ کمیونٹی کو وہ جواب دیں اپنی کمیونٹی کے لیے. اور ایسے لوگوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جو نہ تحریک کا حصہ بن رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ جی پورا 1 سال کدھر آپ غائب تھے. تو جو حاجی صاحبان ہیں ان کے لیے بھی میری عرض ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ سب سے پہلے ہیں. یہ حاجی بننا چھوڑیں، عملی طور پہ جد و جہد کے اندر آئیں اور صفے اول کے آ کے ملازمین کی آواز اٹھائیں. بینگ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر، بینگ چیف کوآرڈینیٹر حقیقہ پاکستان، جو میکسیمم تھا وہ کر بھی چکے اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے امید ہے کہ اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. بصورت دیگر جد و جہد تو جاری ہے. خواری تو اگر قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو پچھلا پورا سال ہم تو جو 30% فیڈرل میں تھا اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکے. نہ کوئی استقبالیہ، نہ خوشی. کیوں؟ ہمارے صوبے کے ساتھیوں کو نہیں ملا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو ابھی بھی جو ہے ہم تنخواہ اور پینشن کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے کہ 2 ایڈ-ہاک اور یہ ساری چیزیں، بالکل پینشن کے اندر کم اضافہ ہوا ہے. ایڈ-ہاک ریلیف الاؤنسز کے اندر بھی کم اضافہ ہوا ہے. اگر 7% ہوا ہے تو جو زیادہ مرات لے رہے ہیں ان کو 7% ہی ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملا. تو ہم نے یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے ان کے ساتھ. آگے جا کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ملکی حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ سے کلپ بھی انشاءاللہ تعالی ویڈیو میسیج میں وہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم بجٹ سے پہلے آپ کو ریلیف دیں گے. اور میرے اس میں الفاظ تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کہ امید کرتے ہیں کہ جی احتجاج کے بغیر. تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں، احتجاج کے بغیر نہیں، احتجاج تو ضروری ہے، کیونکہ بچے کو بھی ماں جو ہے وہ کھانا نہیں دیتی جب تک بچہ روئے نا. تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نہ پہلے مایوس کیے نہ آئندہ مایوس کریں گے. اور جو ساتھی احتجاج میں تحریکوں کا حصہ ہیں، آپ نے بھی قطعاً مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قربانی کسی بھی صورت میں رائیگاں نہیں جاتی ہے. دیر آئے جیسے بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ جو ہے ضرور ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اس میسیج کو شیئر کریں. بہت شکریہ.